السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف۔ فیملی مقدمہ یا فیملی کیس کیا ہوتا ہے؟ کون کون سے مقدمات ہیں جو پاکستان میں رائج فیملی لاء کے مطابق فیملی مقدمہ کہلاتے ہیں؟ کون سی عدالت ہے جو فیملی مقدمے کے ساتھ ڈیل کرتی ہے؟ کون سا قانون ہے جس کے تحت پاکستان میں فیملی مقدمات ریگولیٹ کیے جاتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم۔ ویورز، ایک وقت تھا کہ پاکستان میں فیملی مقدمات بھی سول مقدمات کی طرح لمبے ٹائم پیریڈ تک چلتے تھے۔ سالوں سال گزر جانے کے باوجود بھی کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں قانون بنانے والے لوگوں نے فیملی مقدمات کو حل کرنے کے لیے فیملی لاء لیجسلیٹ کیا، قانون بنایا فیملی لاء کا، جو پاکستان میں رائج قانون ہے اس وقت۔ اسے کہا جاتا ہے دا فیملی کورٹ ایکٹ 1964۔ مزید بحث میں پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے فیملی مقدمہ کہتے کسے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں لین دین کے حوالے سے بطور میاں بیوی، بچوں کے معاملات کے حوالے سے، مہر کے معاملات کے حوالے سے، یہ سارے مقدمات کہلاتے ہیں فیملی مقدمات۔ اب پاکستان میں کون کون سے مقدمات کو فیملی مقدمات کہا جاتا ہے؟ نمبر 1، طلاق کے مقدمات۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہے، چاہے وہ خلا کی بنیاد پہ کرتی ہے یا مار پیٹ یا کسی اور ظلم زیادتی کی بنا پہ کرتی ہے، تو یہ مقدمہ پاکستان میں رائج قانون کے مطابق فیملی مقدمہ کہلائے گا۔ نمبر 2، حق مہر کے حوالے سے معاملات، مقدمات۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے نکاح نامہ میں لکھا گیا حق مہر مانگتی ہے اور وہ شوہر اسے نہیں دیتا، تو اس عورت کو پاکستان کا فیملی لاء یہ اجازت دیتا ہے، یہ اختیار دیتا ہے، یہ راستہ دیتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر سے اس مہر کے حصول کے لیے عدالت کا راستہ اختیار کر سکتی ہے، عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ نمبر 3، مینٹیننس، نان و نفقہ کا مقدمہ۔ اگر کوئی شوہر اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، عورت کو گھر سے نکال دیتا ہے، عورت بے یار و مددگار ہے، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر کے فیملی کورٹ میں بچوں کا نان و نفقہ حاصل کر سکتی ہے بچوں کی ضرورت کے مطابق، اور اسی طرح اپنے لیے بھی نان و نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہے عدالت میں دعویٰ دائر کر کے۔ نمبر 4، اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے چلی گئی، شوہر کے ساتھ آباد نہیں ہو رہی اس کی تمام کوششیں کرنے کے باوجود، تو ایسی صورت میں فیملی لاء شوہر کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو آباد کرنے کے لیے فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹ کا۔ اس کو اگر اردو میں کہا جائے تو حقوق زن آشوئی کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے شوہر عدالت میں اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ آباد کرنے کے لیے۔ نمبر 5، کسٹڈی کے معاملات۔ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے یا کسی 18 سال سے اوپر کی عمر کے بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو بیمار ہے، پیرالائز ہے،
ایسے بچے کی کسٹڈی لینے کے لیے باپ اپنی بیوی کے خلاف یا بیوی اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہے۔ اسی طرح بچوں سے ملاقات کے لیے بھی درخواست دینے کا حق پاکستان کا فیملی لاء دیتا ہے، والد کو بھی اور والدہ کو بھی۔ نمبر 6، گارڈین شپ کے حوالے سے معاملات۔ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں بچوں کی گارڈین مقرر ہونے کے لیے یا خدا نخواستہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا بیوی فوت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نابالغ بچوں کے گارڈین مقرر ہونے کے لیے، نابالغ بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں، کیونکہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہمارے پاکستان میں رائج قانون کے مطابق اپنے معاملات خود نہیں ڈیل کر سکتا۔ ایسے بچوں کے معاملات ڈیل کرنے کے لیے، ان کی سرپرستی کے لیے، ان کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے عدالت سے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے۔ یہ گارڈین شپ کا مقدمہ بھی پاکستان میں رائج فیملی لاء کے مطابق فیملی کیس کہلاتا ہے۔ اس کو بھی فیملی مقدمہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، جسٹیشن آف میرج۔ اگر کسی مرد یا عورت کا نکاح اس کے بڑوں نے اس کی مرضی کے خلاف کر دیا، بلوغت کی عمر سے پہلے، بالغ عاقل ہونے سے پہلے، ایسی صورت میں قانون یہ اختیار دیتا ہے اس مرد یا عورت کو کہ وہ اگر عاقل بالغ ہو جائیں، وہ اس نکاح کو مانتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو وہ اس نکاح کو فسخ کرنے کے لیے، اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے عدالت کا راستہ لے سکتے ہیں، عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں جسٹیشن آف میرج۔ ایسی صورت میں قانون یہ اختیار دیتا ہے اس مرد یا عورت کو کہ وہ اگر عاقل بالغ ہو جائیں، وہ اس نکاح کو مانتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو وہ اس نکاح کو فسخ کرنے کے لیے، اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے عدالت کا راستہ لے سکتے ہیں، عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں جسٹیشن آف میرج کا۔ ہاں، اگر کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا جاتا ہے، اس نے کسی نکاح نامے کو سائن ہی نہیں کیا، اس نے نکاح کیا ہی نہیں ہے، اس نے شادی ہی نہیں کی، دھوکے فراڈ سے کوئی نکاح نامہ تیار کیا گیا یا زور زبردستی سے اس کو کسی نکاح نامے کو دستخط کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے کروایا گیا، یہ عمل بھی شریعت کے اصولوں کے منافی ہے اور پاکستان میں رائج قانون کے بھی منافی ہے، لہٰذا اس بنیاد پہ بھی جسٹیشن آف میرج کا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، ڈاوری یعنی سامان جہیز۔ عورت کو شوہر نے گھر سے نکال دیا، اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا، مار پیٹ کے نکالا، زور زبردستی نکالا، یا عورت اپنی مرضی سے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے چلی گئی، اب اس کا سامان جہیز جو اس کے والدین نے بوقت شادی اسے دیا تھا، اس کے حصول کے لیے عورت دعویٰ دائر کر سکتی ہے عدالت میں ڈاوری آرٹیکلز کے حصول کے لیے۔ یہ مقدمہ، یہ کیس بھی فیملی لاء کی زبان میں فیملی کیس کہلائے گا۔ نمبر 9، بیوی کی جو پرسنل بیلانگنگز ہیں ان کے حوالے سے مقدمہ، ان کے حصول کے لیے مقدمہ۔ عورت اپنی پرسنل بیلانگنگز، اپنی پرسنل پراپرٹی، جس طرح اس کے کپڑے ہو گئے، اس کے پہننے کی اور چیزیں ہو گئیں، اس کے پاس اگر کوئی گفٹس ہیں، طلائی زیورات ہیں یا کوئی اور اس طرح کی قیمتی چیز ہے، ان کے حصول کے لیے بھی عدالت کا راستہ اختیار کر سکتی ہے، دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ یہ 9ویں قسم کا کیس ہے جو فیملی مقدمہ کہلاتا ہے، جس کے دائر کرنے کا اختیار پاکستان کا فیملی لاء دیتا ہے کسی عورت کو، فیملی کورٹ میں وہ دائر کر سکتی ہے۔ اب یہ سارے وہ مقدمات تھے 9 کے 9 جو فیملی مقدمات کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں رائج قانون کے مطابق کوئی بھی فیملی کورٹ کسی فیملی مقدمے کو
6 مہینے کے ٹائم پیریڈ کے اندر فیصلہ کرنے کی پابند ہے، لیکن بدقسمتی سے عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار کی وجہ سے، مقدمات کی زیادتی کی وجہ سے یہ 6 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں کوئی کیس فیصلہ ہو نہیں پا رہا۔ اگر کسی شخص کے خلاف کسی فیملی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پاکستان میں رائج فیملی قانون اس شخص کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے۔ اپیل فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ڈسٹرکٹ جج کے پاس کی جاتی ہے، ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں کی جاتی ہے۔ اپیل دائر کرنے کے لیے جو لمیٹیشن دی گئی ہے، میعاد دی گئی ہے فیملی لاء میں، وہ 30 دن ہے۔ 30 دن کے ٹائم پیریڈ کے اندر اگر شوہر کے خلاف کسی مقدمے کا فیصلہ آیا ہے، وہ اگر بیوی کے خلاف آیا ہے وہ بھی اپیل دائر کر سکتے ہیں اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کروانے کے لیے، اس فیصلے کو بدلنے کے لیے۔ اب پاکستان میں رائج فیملی لاء کے مطابق، فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے مطابق اپیلیٹ کورٹ کو بھی جو ٹائم لمیٹیشن دی گئی ہے اس طرح کی اپیل کو فیصلہ کرنے کے لیے، وہ 3 مہینے کا ٹائم ہے۔ 3 مہینے کے ٹائم پیریڈ کے اندر فیملی کورٹ پابند ہے، اپیلیٹ کورٹ پابند ہے کہ وہ فیملی اپیل کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے فیملی مقدمات ہوتے کیا ہیں، فیملی مقدمات میں کون کون سے مقدمات آتے ہیں، اس حوالے سے بات کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں گزارش، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون کے حوالے سے اویئرنیس آپ کو ملتی رہے، آگاہی آپ کو ملتی رہے، تو اس کے لیے آپ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تاکہ اویئرنیس کے اس عمل میں آپ بھی